علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج نماز تراویح میں آپ سب کے سامنے 13ویں پارے کی تلاوت کی گئی، اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا تسلسل ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں۔ تو کل سورہ یوسف کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جسے قرآن احسن القصص کہتا ہے، یعنی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اپنی جوانی کے مرحلے میں تھے، اور جوانی سے پہلے بچپن میں بھی ان پہ آزمائشیں آئیں جن کا انہوں نے سامنا کیا۔ جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو پہلی آزمائش کنویں کی آئی کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو آج اس واقعے کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو دوسری صورت ہے اس پارے کی، سورۃ الرعد، اس میں سے کچھ بنیادی باتیں سمجھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ ہم نے کل کچھ ذکر کیا تھا، اسی کا خلاصہ آج پیش کرتے ہیں اور مکمل قصہ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف کو بچپن میں خواب دکھایا گیا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو، یہ واقعہ بتایا، جو کہ ان کے والد بھی نبی تھے اور حضرت یوسف کو بھی جو ہے وہ نبوت ملنی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ نبوت دی جائے گی اور ان کو ایک اعلیٰ رتبہ اور مرتبہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے وہ واقعہ ان کے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا، کیونکہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ان سے حسد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بہت زیادہ حسن دیا ہے، جمال سے نوازا ہے، اور وہ بہت اچھے کردار کے مالک ہیں، بہت خوبصورتی کے مالک ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ والد صاحب جو ہے وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے جلتے تھے۔ تو انہوں نے بہت پلاننگ کی کہ کسی طرح ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ بالآخر وہ ان کو ایک ویران جگہ لے گئے، جہاں انہوں نے ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا، اور واپس آ کے والد صاحب کے سامنے جو بہانہ بیان کیا کہ ان کو جو ہے وہ بھیڑیے نے کھا لیا، اور ان کی جو ہے وہ خون میں لت پت قمیض بھی لے کے آئے۔ تو یہ سارا واقعہ ہم نے کل سنا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اس قافلے والے ان کو کنویں سے نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں ساتھ، اور مصر کے بازار میں ان کو جو مصر کا بادشاہ جو عزیز مصر ہے، اس کی بیوی ان کو خرید لیتی ہیں اور وہ ان کو محل میں لے آتی ہیں۔ پھر وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی سنا کل کہ پھر ان پہ ایک اور آزمائش آتی ہے عورت کی صورت میں، یعنی وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ ان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے کہ تم میرے ساتھ برا کام کرو اور برائی کرو۔ اب وہ اس کے لیے بہت ساری چالیں چلتی ہے، جو محل ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ تم میرے ساتھ برائی کرو، اور یہ بھی ہم نے سمجھا کہ برائی عورت کی طرف سے دی جا رہی تھی، عورت کی طرف سے دی جا رہی تھی، اور وہ عورت کہ جو بلند رتبے والی تھی، یعنی بڑی شہرت اس کو حاصل تھی کہ بھئی وہ تو ملکہ ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ ایک جوان ہے، اور ان کی کوئی اتنی شان و شوکت نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، اور وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ حسن و جمال کے بھی مالک ہیں۔ یعنی کس طرح ان کو آزمائش دی جا رہی تھی، اور یعنی ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یہ واقعہ ہوا پورا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، جب دروازے بند کر دیے گئے، اس عورت نے ان کو برائی کی طرف بلایا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ تمہارے ساتھ برا کام نہیں کر سکتا۔ اب اس جگہ جو اور عورتیں تھیں آس پاس کی، ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یعنی ایک نوجوان ہے، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اب اس عورت کے پاس ایک رتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اور اس نوجوان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک عام سے نوجوان ہے، لیکن وہ
وہ عورت جو ہے وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اب ساری عورتوں کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ایسی کیا خوبی ہے ان کے اندر، ایسی بھی کیا خوبصورتی، ایسا کیا حسن ہے کہ ایک ملکہ، ایک بڑے شان و شوکت والی عورت ایک عام نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اب اس عورت نے، اس ملکہ نے کہا کہ بھئی تمہیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے سنا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو بس انہوں نے، اس عورت نے ان سب کو بلا لیا کہ آ جاؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وجہ کیا ہے آخر کہ میں اس قدر جو ہے وہ حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہوں۔ تو پھر جب انہوں نے بلایا اور ان سب کو چھریاں دے دیں ان کے ہاتھوں میں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا سامنے تو ان کو دیکھ کے ان تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی ایسی بے ہوش ہو گئیں اور ایسی بالکل دیکھ کے ہوش ان کے کھو بیٹھے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ تو پھر ملکہ نے کہا، جو عورت حضرت یوسف کے چکر میں تھی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ خوبصورتی ہے کہ جس وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں انہوں نے، جو ساری عورتیں موجود تھیں، انہوں نے صرف ایک نظر دیکھی تو ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو حسن اور جمال عطا کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا خوبصورتی عطا کی تھی۔ تو اس وجہ سے اس عورت نے کہا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ میں اس سے مبتلا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ نہ کریں یہ برائی جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو پھر میں اس کو بدنام کر کے چھوڑوں گی، ورنہ اس کو جیل کرا دی جائے گی۔ اب برائی کا اور فتنے کا آپ پریشر دیکھیں کہ کس قدر عورت کی طرف سے جو ہے وہ زبردستی کی جا رہی ہے، کس طرح پریشر کیا جا رہا ہے، کس طرح فورس کیا جا رہا ہے برائی کی طرف۔ اور آج کا نوجوان اگر اس دور میں اس قدر کسی کی طرف فتنہ آئے تو کیا وہ بچ پائے گا؟ جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ اے میرے رب، مجھے یہ جو ساری بری دعوتیں دے رہی ہیں عورتیں، مجھے ان تمام بری دعوتوں سے محبوب کیا ہے؟ جیل ہے۔ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، میں رسوا ہو جاتا ہوں جیل میں جا کے کہ ہاں میں جیل کی تنہائی برداشت کر لوں گا لیکن یہ برا کام نہیں کر سکتا میں۔ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ تو بہرحال یہ واقعہ تسلسل اس کا آگے چل رہا ہے۔ جب وہ جیل میں چلے گئے تو وہاں 2 افراد کو اور داخل کیا گیا بادشاہ کی طرف سے، اس میں ایک جو وہاں کا باورچی تھا جو ان کے لیے کھانا تیار کیا کرتا تھا، اور ایک جو ہے وہ شخص تھا جو شراب پیش کیا کرتا تھا بادشاہ کو۔ اب ان دونوں پہ جرم یہ تھا، الزام یہ تھا، جرم ثابت نہیں ہوا تھا ابھی جب ہی جیل میں داخل کیا گیا، الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی نشہ، کوئی زہر دینے کی کوشش کی ہے بادشاہ کو، اور ان دونوں کو خواب آیا۔ تو جب حضرت یوسف سے وہ ملے تو انہوں نے اپنا خواب ان کو بتایا۔ کیا خواب تھا؟ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، جو شراب والا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ گوشت ہے اور اس پہ سے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس پہ سے جو ہے پرندے کھا رہے ہیں، روٹی میرے سر پہ ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اس کی آپ مجھے تعبیر بتائیے، نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، یہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی کھانا وغیرہ آ جائے، کھانے سے فرصت کر کے پھر بات کرتے ہیں۔ تو کھانا کھا لیا تو انہوں نے بتایا کہ تم میں سے جو شراب والا ہے وہ تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ جائے گا واپس اور وہ شراب پلاتا رہے گا، اور جو دوسرا شخص ہے جو باورچی ہے، جو نان بھائی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو پھانسی سے لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے جو سر پہ گوشت ہوگا پھر وہ جو ہے وہ یعنی اس کا گوشت پھر پرندے کھا رہے ہوں گے، یعنی اس کے مر جانے کے بعد، تو یعنی وہی مجرم ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو شراب والا شخص تھا وہ چلا گیا، اور جاتے جاتے یوسف نے کہہ دیا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ وہاں پہ ایک شخص یہ بھی موجود ہے، یعنی جس نے تمہیں
خواب کی تعبیر بتائی. اب وہ چلا گیا اور وہ شخص بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلوا دی یہ بات. اب اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، طویل مدت کے بعد بادشاہ کو ایک دن خواب آیا. کیا خواب آیا؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یعنی اس نے اپنے دربار میں خواب بتایا. جب وہ صبح اٹھا تو درباریوں کو، جو اس کے بڑے بڑے مشیر تھے، جو وزراء تھے، ان سب کو جمع کیا اور بتایا کہ بھئی مجھے یہ خواب آیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور دوسری طرف 7 بہت پتلی پتلی سی گائیں، کمزور سی گائیں، وہ ان کو کھا رہی ہیں. موٹی تازی گایوں کو وہ پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اور دوسری چیز کیا دیکھتا ہے وہ؟ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو کھیتیاں ہیں ہماری، اور جو اس میں ہم اناج غلہ جو بوتے ہیں، اس کی جو 7 بالیاں ہیں وہ ہری بھری ہیں، یعنی جو جس میں بیج اگتا ہے اور پھر اس سے پوری فصل اٹھتی ہے. تو 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور دوسری جو 7 بالیاں ہیں وہ بالکل خشک ہیں. تو اس کی مجھے اس کا یعنی ان کا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، مجھے بتاؤ اس چیز کے بارے میں، اس خواب کے بارے میں. اب یہاں افتونی یعنی تم مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جس طرح ایک انسان کہیں سوال پوچھنے جاتا ہے، فتویٰ لینے جاتا ہے، تو کسی علم والے شخص سے لینے جاتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ جو خواب کی تعبیر بتانے کا بھی جو ایک علم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے. اس کو علم کے بغیر نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کسی کو خواب بتائیں اور دوسرا بتا دیں ہاں بھائی اس کی یہ تعبیر ہے، اس کی یہ تعبیر ہے اور تم یہ کر لو، یہ کر لو. اپنی بھی بربادی، دوسروں کی بھی بربادی. تو پتہ ہی چلا کہ ایک بہت بڑا علم ہے. تو ہر کسی کو اپنے خیالات ایک تو بتانے بھی نہیں چاہیے، اہل علم سے رجوع کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے یہ خواب آیا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے. تو بہرحال جو وہاں موجود تھے سارے ان کے وزراء، مشیر، ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ جو شراب والا شخص تھا جو جیل میں تھا حضرت یوسف کے ساتھ، وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک ایسا شخص ہے جو جیل میں موجود ہے، وہ آپ کی اس بات کا جواب دے سکتا ہے. تو وہ فوراً آیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں. وہ گیا اور اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، اے یوسف، ایھا الصدیق، بہت سچے ہیں آپ. یعنی احترام دیکھیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں آپ تو بہت سچے ہیں. بہت اچھی صفت سے پکارا. یعنی حضرت یوسف نے جیل میں ایک تو یعنی ان کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو تعبیر بتائی تھی، ان پہ ایک احسان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت اچھی دین کی باتیں بھی بتائی تھیں. تو یہ ایک اچھے انسان کی صفت ہوتی ہے، ایک اچھے انسان کا ایک کردار ہوتا ہے جو پھر دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور لوگ اس کو اچھی باتوں میں یاد رکھتے ہیں، اچھے الفاظوں میں یاد رکھتے ہیں. تو جب وہ آیا حضرت یوسف کے پاس اور اس نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ بادشاہ کو اس طرح خواب آیا، تو حضرت یوسف نے پھر، اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو حضرت یوسف جیل میں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم پہلے مجھے رہا کر دو، مجھے ذرا آزادی دو، مجھے ذرا اتنی اشرفیاں دو، اتنی سونا چاندی دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، اور مجھے کوئی اچھا سا رتبہ مقام دو. نہیں، انہوں نے یعنی کس طرح ایک قوم کی خدمت کی، ایک سلطنت کی خدمت کی کہ بھائی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم نوازا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی جو 7 سال ہیں اس میں تم پہ بہت زیادہ خوشحالی ہوگی، ہریالی ہوگی، تمہیں بڑا رزق دیا جائے گا. تو تم یہ کرنا کہ رزق کو طریقے سے چلانا، رزق کو سیو بھی کرنا، جمع بھی کرنا اور طریقے سے استعمال کرنا. اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے تو وہ بدحالی کے ہوں گے کہ اس میں بہت زیادہ قحط سالی بھی ہوگی. تو یہ جو تم نے بچایا ہوا سامان یہ آگے بھی کام آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد آگے بارشیں ہوں گی اور پھر آگے بہت زیادہ اناج غلہ بھی آئے گا. اور ایسا ہی ہوا. تو بادشاہ سلامت کو بڑی خوشی ہوئی اور حضرت یوسف سے وہ بڑے متاثر ہوئے. تو اب دیکھیں حضرت یوسف کو انہوں نے آزاد بھی کیا اور اس کے بعد کیا کہا، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ یہ بندہ تو ایسا کمال ہے کہ میں اب اس کو اپنا خاص بنا رہا ہوں، اس کو میں ایک بڑی ممبرشپ دے رہا ہوں کہ یہ میرے دربار میں جو خاص لوگ ہیں، جو خاص مشیر ہیں، ان میں سے ہو جائے گا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ یوسف اب آپ ایک بہت ایماندار امانت دار ہیں، تو اب آپ کا مقام ہمارے ہاں بہت بلند ہو گیا. تو یہ علم کی فضیلت ہے.
یہ کسی اور چیز کی فضیلت نہیں ہے، صرف علم کی فضیلت ہے کہ علم کی وجہ سے وہ اہل علم تھے، علم کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رتبہ دے دیا۔ اور پھر انہوں نے خود کہا، حضرت یوسف نے کہا اس کے بعد، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے جو خزانچی ہوتے ہیں، جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ بنا دیجئے، یعنی آپ مجھے گورنر بنا دیں تاکہ میں یہ سارے امور ہیں خزانوں کے یہ سارے دیکھ لوں۔ کس وجہ سے؟ اپنی صفت بھی بتا دی، انی حفیظ علیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے اور میں بہت حفاظت کرنے والا ہوں، دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے یہ رتبہ دے دیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اچھی صفات سے نوازا ہے، آپ کو علم سے نوازا ہے، تو آپ وہاں مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی صفات کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر نقصان ہوگا ان کا، یعنی وہاں پھر کوئی ایسا شخص آ جائے گا جو لا علم ہوگا اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور خود بھی گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد ان کو ایک بڑا رتبہ دے دیا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ جہاں یہ بڑا طویل وقت گزر گیا اور جو بھائی ان کو کنویں میں پھینک کے گئے تھے اب وہ بھی ظاہر ہے بڑے ہو گئے، اور ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی کہ بھئی بہت زیادہ یعنی اناج غلہ نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو پتہ ہی چلا کہ بھائی یہاں ایک سلطنت ہے، تو وہ حضرت یوسف کی طرف آئے۔ اب حضرت یوسف، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کہا تھا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ میں یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تو وہ ذرا چھپ چھپ کے رہتے تھے اور یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بھائی تھے، ٹوٹل 11 بھائی تھے، ایک بنیامین تھے، اور یہ بھائی جو تھے حضرت یوسف کو ان سے بہت محبت تھی، تو حضرت یوسف نے ایک پلان کیا کہ مجھے یعنی اپنے والد صاحب سے ہی ملاقات کرنی ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عزت سے نواز دیا ہے، ایک مقام دے دیا ہے، ایک رتبہ دے دیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کسی طرح میرے والد صاحب بھی یہاں آ جائیں۔ وہ والد صاحب، وہ حضرت یعقوب، جو کس طرح صبر برداشت کر رہے تھے، کس طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ پہلے حضرت یوسف کا غم کہ جب بچپن میں ان کے بھائی ان کو کھو کے آ گئے، اور وہ ابھی تک صبر کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کو جو سامان دیا جا رہا ہے تو یہ سامان لے جائیں گے، لیکن یعنی ان کو رات وہاں گزرنے کی آفر کی، اور انہوں نے رات وہاں گزاری سب بھائیوں نے، تو دو افراد کو ایک کمرے میں سلا دیا گیا۔ اب جو ان کے بھائی تھے بنیامین حضرت یوسف کے، ان کو ایک اکیلے کمرے میں سلایا گیا۔ تو حضرت یوسف ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو ساری باتیں بتائیں، اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور یہ میرے ہی بھائی ہیں، اور اب میں جو کر رہا ہوں وہ بھی ان کو بتا دیا کہ ان کے سامان میں اپنا کوئی برتن ڈال دیا کہ بھائی یعنی یہ تمہارے سامان میں تم نے ہمارا سامان اپنے سامان کے ساتھ تم لے کے جا رہے ہو۔ اب جب صبح ہوئی تو ان بھائیوں پہ چوری کا الزام لگا دیا گیا کہ بھائی اپنا سامان چیک کراؤ، تم ہماری دربار میں سے کوئی چیز چرا کے لے کے جا رہے ہو۔ جب چیک کیا گیا تو واقعی وہ سامان نکلا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے تو ایسے حالات چل رہے ہیں، ہمیں تو خود مال کی ضرورت ہے، آپ نے جو دے دیا ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، اب آپ ایسا کریں، آپ اپنے والد کو بلا کے لائیے، جو آپ کے والد وہاں ہیں، اور یہ جو بھائی ہیں ہم ان کو یہیں روک رہے ہیں، بنیامین کو۔ تو وہ گئے اور وہ اپنے والد کو بلا کے لائے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے ابھی تک ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور حضرت یوسف نے ان بھائیوں سے کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون، کہ کیا تم جانتے ہو کہ جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا کہ جب تم لا علم تھے۔ انداز دیکھیے حضرت یوسف کا، کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا تمہیں اپنے کرتوت یاد ہیں جو تم نے حضرت یوسف کے ساتھ کیے تھے، جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیے تھے، کہ جب تم سب کچھ جانتے تھے، تم بہت ادراک رکھتے تھے، اور تم نے اپنی چالیں چل کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ یہ نہیں کہا، انداز دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ کیا تمہیں علم ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کہ جو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یوسف کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم لا علمی میں تھے۔
جب تم سے وہ کام ہو گیا. قالوا اانک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، یعنی بنیامین یہ میرے بھائی ہیں. قد من اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ تم مجھے کس حال میں چھوڑ کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کس رتبے پہ، کس بلند مرتبے پہ فائز کر دیا. یہ وجہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ وجہ یہ ہے کہ انہ من یتقی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. کس صورت میں؟ اس عورت کے فتنے سے بچنے میں جو انہوں نے تقوی اختیار کیا. ویصبر، اور صبر کیا. کن کن آزمائشوں پہ صبر کیا یوسف نے؟ اپنے بھائیوں کی آزمائش پہ، جو چال ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف چلی تھی، کنویں میں پھینک دیا تھا. اس کے بعد وہ جیل میں رہے، جیل میں صبر کیا، ایک طویل عرصے تک جیل میں رہے. تو یہ سارے ان کے صبر کے مراحل تھے، تقوی کے مراحل تھے جو انہوں نے طے کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند رتبہ دیا. تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے سنا. اس سے بہت ہی عمدہ نصیحتیں ملتی ہیں، اور خاص کر ایک نوجوان کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تھیں، کہ عورت کی طرف سے جو ہے وہ دعوت دی جا رہی تھی گناہ کی، اور اس پر صبر کرنے کے بعد ایک جیل کی آزمائش، جیل کی صورت میں ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پہ انہوں نے صبر سے کام لیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو علم نوازا تھا، علم کی بنیاد پہ، علم کے صحیح استعمال پہ، علم کو چھپایا نہیں انہوں نے، اور علم کی بنیاد پہ بڑی بڑی یعنی ڈیمانڈز نہیں کی کہ آپ مجھے یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں. نہیں، صبر کیا، تقوی سے کام لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر کے ان کو بہت اعلیٰ مقام دے دیا. تو یہاں اسی پارے میں سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے، اور آگے سورہ رعد اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو سورہ رعد کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں انشاءاللہ. ویسے تو ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پہ ہم کچھ انشاءاللہ بنیادی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. سورت کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. قوم کے عروج و زوال کی وجہ بتا دی کہ اگر ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا حال، کسی قوم کے احوال جب تک نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. آج ہم اپنے آپ پہ نظر نہیں ڈالتے، آج ہم اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں، اپنی جو سلطنت ہے، جو ہم سے اوپر رتبے پہ فائز ہیں، ان کو کوستے ہیں کہ بھائی دیکھو ذرا کتنا برا حال ہو رہا ہے ملک کا، لیکن ہم اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے. تو اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کے معاشرے کی اصلاح ہو، ملک و قوم کی اصلاح ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفرادی طور پہ اجتماعیت ہر لحاظ سے انسان کو رہنمائی دے دی ہے کہ انسان اگر انفرادیت پہ یعنی اپنی اصلاح کر لے گا تو وہ اجتماعی طور پہ پوری قوم کی، پورے محلے کی اصلاح کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. بہت ہی خوبصورت بات بیان کی جا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سمندر میں کس قدر پانی موجود ہوتا ہے، اور پانی کے اوپر آپ کو پتہ ہے کچھ جھاگ بھی موجود ہوتے ہیں. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جھاگ پانی کے جو اوپر ہیں وہ شاید پانی پہ حاوی ہیں، یعنی بڑے بڑے جھاگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی وقت میں ایک بڑی لہر آتی ہے، پانی کا سیلاب آتا ہے اور وہ سارے جھاگ ختم ہو جاتے ہیں. سارے جھاگ جو موٹے موٹے جھاگ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے پانی کی طرح بننا ہے، تم نے جھاگ کی طرح نہیں بننا. کیوں؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا، یعنی پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ زبدہ جو جھاگ ہوتے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے. یہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کفر کی اور اسلام کی مثال دے رہا ہے، یعنی اسلام کی مثال پانی کی طرح ہے
کہ جو حق پر ہوتا ہے اور جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور جو ٹکا رہتا ہے اور جو قائم رہتا ہے، لیکن جو ایک کفر ہے، کفر کی مثال کیا ہے کہ وہ عارضی طور پہ موجود رہتا ہے، دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بہت نمایاں ہے اور بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اسلام کی طرف سے ایسا حملہ ہوتا ہے کہ پھر کفر بالکل جو ہے وہ باطل چیز بالکل جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے، بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دی؟ جھاگ کی اور پانی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی طرح بنیں، جھاگ کی طرح نہیں بنیں کہ جو ذرا سا پانی کی ایک لہر آتی ہے تو وہ جھاگ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی، اور اللہ تعالیٰ اس مثال کے بعد کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بیان کر رہا ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ یضرب اللہ الحق والباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق کو اور باطل کو بیان فرما دے، یعنی باطل کیا ہے، حق کیا ہے، جھاگ کیا ہے، پانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حقیقت بتا دی کہ اس جھاگ کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے بعد آگے آیات میں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ 9 صفات بیان کی گئی مومنین کی۔ وہ مومن کہ جس کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، اور وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر چیک کرے کہ یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں، جو وعدے ہیں، اس کی وفا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدے لیے ہیں کہ میں صرف تیری عبادت کروں گا۔ ایک مومن نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے لیے ہیں کہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، میں صرف دین پہ عمل کروں گا، مکمل دین پہ عمل کروں گا، ایسا نہیں کہ دین کی کسی بات پہ عمل کی، کسی بات کو عمل نہیں کیا، نہیں، میں پورے دین پہ عمل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کا، ایک مومن کا وعدہ ہے، تو وہ ایک مومن اس وعدے کو نبھاتا ہے، اس وعدے کی وفا کرتا ہے۔ اور ولا ينقضون الميثاق، اور وہ وعدوں کو توڑتا نہیں ہے، چاہے وہ انسان سے کیے ہوئے وعدے ہوں، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ تیسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں رشتے جوڑنے کی، وہ شخص ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ ان تمام رشتوں کو، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ سببی رشتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن رشتوں سے محبت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، وہ شخص ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی قطع تعلق، قطع رحمی نہیں کرتا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، یعنی ڈرے گا تو وہ یہ سب کام کرے گا بھی۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتا ہے، یعنی جو میرا حساب ہے وہ آسان کر دیا جائے، یعنی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ عذاب میں سختی کی جائے، وہ اس چیز سے بھی ڈرتا ہے اور ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ، چھٹی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے لیے صبر کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے، انسان کی مال میں کمی آ جاتی ہے، انسان کا کوئی جاننے والا، کوئی عزیز و اقارب میں سے مر جاتا ہے، یہ ساری تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور 8ویں صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ بھی، یعنی سامنے بھی تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اور چھپ کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو 9ویں صفت ہے وہ بہت بنیادی بہترین صفت ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتا ہے برائی کو اچھائی سے، یعنی کوئی بری چیز ہے تو اس کو انسان اچھے اخلاق سے دور کرتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً غصے میں فوراً اس چیز پہ فتوے لگا کے، اس پہ بڑے بڑے حکم لگا کے یہ غلط ہے، نہیں، اس کو پیار سے، محبت سے، اچھائی سے، بھلائی سے اس برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایک مومن کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک صفت پہ غور کریں، اور یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ جو بار بار بیان کی جاتی ہیں قرآن میں، کہ ایک انسان بار بار نصیحت حاصل کر لے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ مشہور ہے وہ سورت میں آگے آ رہا ہے، بیان کیا جائے گا۔
تو 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو شیطان کیا کہے گا، یعنی شیطان اس دنیا میں ہمیں کس طرح بہکا رہا ہے، کس طرح وسوسے ڈال رہا ہے، یجری کمجری الدم، بالکل خون کی طرح ہمارے اندر گردش کر رہا ہے، بالکل خون کی طرح ہمارے اندر گردش کرتا ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، ایک انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ شیطان اس کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب وہ یہ سارے برے کام شیطان اس دنیا میں انسان سے کرواتا ہے، تو وہ قیامت کے دن کیا کہے گا، یعنی ایک انسان سمجھ رہا ہوگا کہ ہاں بھائی شیطان نے مجھ سے کروایا نا یہ، تو شیطان ہی بھگتے گا، شیطان ہی قیامت کے دن جواب دے دے گا بھائی میری کیا غلطی ہے۔ تو دیکھتے ہیں شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے نا، اصل در حقیقت وہی وعدے سچے تھے، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل جھوٹا تھا اور میں نے اس میں آج وعدہ خلافی کر دی۔ کیسے وعدہ خلافی کر دی؟ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرے اندر تو صرف اتنی طاقت، اتنی پاور تھی، اتنی اسٹرینتھ تھی، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف تمہیں بلایا ہے، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، کہ میں تمہیں بلا لوں، یعنی میں نے تو صرف تمہارے اندر وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے یہ گناہ نہیں کرایا تھا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم فیس بک چلا رہے ہو، یہ اسکرولنگ کر رہے ہو تو اس ویڈیو پہ تم کلک کرو، تمہارے تو ذہن میں صرف خیال ڈالا تھا میں نے، اور تم نے کیا کیا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، تم نے میری بات مان لی، تمہارے پاس آپشن تھا کہ تم اس بری ویڈیو کو نہیں دیکھو، اس گندی چیز کو نہیں دیکھو، اس گندے کام کو، اس برے میسج کا جواب نہیں دو، لیکن تم نے کیا کیا، فاستجبتم لی، تم نے تو میری بات مان لی، تم نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، تم نے فوراً ہار مان لی میرے سامنے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو مجھے ملامت مت کرو، تو مجھے بلیم مت کرو، یہ میرا الزام، مجھے الزام مت دو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ پہ الزام ڈالو، کیونکہ میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا۔ تو یہ دیکھیں شیطان کا جواب۔ تو آج ہمیں چوکندہ، بڑا خبردار ہو جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی پوری زندگی اور اس کے زندگی کا مقصد ہے، اور یہ شیطان کی چال ہے، اور یہی اس کی پوری حیات کا مقصد ہے۔ تو ایک مومن کو، ایک انسان کو بڑا ایکٹیو رہنا ہے، بڑا خبردار رہنا ہے اس پوری زندگی میں، ایک مختصر سی زندگی میں جس میں شیطانوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس شیطان کے وسوسوں کا، اور شیطان کے وسوسے بہت خطرناک ہیں۔ اسی لیے اگر ایک انسان اپنے اوپر بھروسہ کر لے کہ ہاں میں شیطان سے بچ جاؤں گا، تو نہیں بچ سکتا، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ جب بھی شیطانی وسوسہ آئے تو وہ کیا کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہی ہمیں دین دعوت دیتا ہے، اور اسی چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو نماز میں بھی کوئی دوسرا خیال آ جائے شیطان کی طرف سے، تو آپ نماز میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے الٹے ہاتھ کی طرف پھونک سکتے ہیں۔ اب جب نماز تک کی اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کا ہمیں تعلیم دی ہے، تو پھر اس کے علاوہ عام زندگی میں اگر ہم غفلت برتتے ہیں اور شیطان کی باتوں پہ مانیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اسی وجہ سے وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو شیطان کے مکر و فریب کو سمجھ کے اس سے اسی دنیا میں دشمنی قائم کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد آخری آیات میں، آیت نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات بیان کی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، جب انسان پیدا ہوتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے، اس دن سے کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں فرمائی ہیں، کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک سانس لینا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ چلنا، صحیح طریقے سے چلنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت کی شکل میں عطا کی ہے، تو آج ہم کس طرح ان نعمتوں کو، کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے، وَآتَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، کیا دے دیا ہے؟ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر چیز دے دی ہے جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں، اس زندگی میں 20 سالہ 25 سالہ 60 سالہ زندگی میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تو دیا ہی دیا ہے، اور وہ بھی عطا کر دیا ہے جو کچھ ہم نے نہیں مانگا۔ آج ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں، ہمارے گھر میں موجود ہیں، جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی، کبھی دعا بھی نہیں کی ہم نے کہ اللہ تو مجھے دے دے، لیکن وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں نا تو لا تحصوها، آپ ان کو گن نہیں سکتے، آپ ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت کی نعمت ہے کہ ایک انسان کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، مسجد سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سننے کے لیے کچھ وقت نکال لے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور لیکن اکثریت جو ہے، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ کیا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ایک بڑا ہی ظالم اور ناشکر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں۔ ایک شخص کو میں سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے جاننے والے کوئی ایک شخص، وہ مسجد میں بیٹھتے تو ہر نماز کے بعد یا جب بھی وہ بیٹھتے تو وہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے، آدھا گھنٹہ ان کو ہو جاتا وہ دعائیں کر رہے ہوتے۔ تو ایک شخص ان کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ بتائیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے آپ کو، کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے یا کوئی ایسی مالی پریشانی ہے، آپ اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں؟ تو جواب سنیے گا، یہ جواب میری بالکل اختتامی بات ہے۔ اس انسان نے جواب دیا کہ نہیں یار، ایسا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بھی سب فٹ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے۔ میں اصل میں جو آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے میں صرف شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، تیرا اس چیز پہ بھی شکر، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ نہیں آدھے گھنٹے میں وہ نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنی دعا ختم کروں۔ یا اللہ تیرا اس چیز پہ بھی شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا جسم دیا، تو نے مجھے اتنی اچھی سواری دی، تو نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا، کس چیز پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ میں تو آدھے گھنٹے یہی سوچتا رہتا ہوں، اور میری دعا پھر یہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مجھے تو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہوا ہے، میرا تو یہی بس نہیں، میرے بس میں یہی نہیں ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر دوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگوں یار۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر بہت بڑی نعمت ہے، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، اس شکر پہ بہت دفعہ بات ہوتی ہے، ہر پارے میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا، آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا، آپ کو ایک صحیح سالم جسم عطا کیا، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکا دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو۔ یہی سب سے بڑا شکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا اور جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ تو میں آپ سب کو ہی بتا دوں کہ جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں یہ اگلے دن ہی یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ ڈال دیا جاتا ہے، اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ساتھی جو تسلسل کے ساتھ سن رہے ہوں تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی دن لیکچر رہ جائے تو وہ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ عام طور پہ سب لوگوں کے پاس یوٹیوب گھر میں موبائل ہوتا ہے، تو سب ہم سے رابطہ کر لیں، کوئی واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ بھی ہے اس کو بھی جوائن کر لیں، تاکہ آپ یہ سارے لیکچرز بھی بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو اصل مقصد ہے سن کے آگے پہنچانا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا، تو اس کو بآسانی پھر ہم آگے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں بھی یہ لیکچرز لگا کے بیٹھ سکتے ہیں،
پورے سپارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، تو گھر میں روزے کی حالت میں مختصر سا وقت اس کو مختص کریں، اور گھر میں سب کو، اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو، اپنی والدہ کو، والد صاحب کو، سب کو بیٹھ کے یہ ساری نصیحتیں سنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔